بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ ہم 502 ورڈ کالج میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ عزیز طلباء، جواب شکوہ نظم ہم پڑھ رہے ہیں۔ جواب شکوہ کا ایک لیکچر ہو چکا ہے، مجموعی طور پر یہ چوتھا لیکچر ہے۔ جواب شکوہ کے ہم نے پہلے لیکچر میں 4 بند پڑھ لیے تھے اور 5ویں بند سے آج ہم تشریح کے الفاظ میننگ آپ کے سامنے ہیں۔ جواب شکوہ کا مختصر تعارف جو آپ کو پڑھائیں۔ شکر شکوے کو کیا حسن ادا تو نے، ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے۔ اب اس میں خوبصورت کہتے ہیں، آخری مصرے میں آخری شعر میں کہہ رہا ہے کہ تو نے اپنے خوبصورت ادائیگی سے شکوے کو بھی شکر بنا دیا۔ ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے، کہ تو نے بندوں کو خدا سے بات کرنے کا ہنر سکھا دیا۔ ہم کلام ہونا، ہم سخن ہونا، ہم کلام ہونا۔ تو ترجمہ و تشریح اس کا یہ ہے کہ اگر جب انسان کی آواز آنے پر فرشتوں نے گفتگو جاری تھی، جیسے پچھلے بند میں ہم پڑھ چکے ہیں، باری تعالیٰ کی بارگاہ سے آواز آئی کہ اے انسان، تیری کہانی بڑی دردناک ہے، اسے سن کر رنج ہوا، تیرے پیمانے یعنی آنکھوں کے پیالے آنسوؤں سے لبریز ہیں، تیری شوق فریاد میں اتنی صداقت، اتنی سچائی ہے کہ آسمان گونج اٹھا، تیرے دیوانے دل کی زبان ازت شوق ہے، اگرچہ تو نے شکایت کی ہے لیکن اس میں حسن و خوبی کا اتنا خیال رکھا گیا ہے کہ یہ شکایت شکر بن گئی ہے۔ ابھی اقبال کا انداز بیان، یوں اپنے دلکش اسلوب بیان سے تو نے انسانوں کو خدا سے بات چیت کا موقع عطا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ انسان کو مخاطب کر کے فرمانے ہیں کہ ہماری ذات تو ہمیشہ بخشش بر مائل رہی ہے۔ اب یہ آگے اس کی جو ہم اس کی مختصر تشریح پڑھ لیتے ہیں، پھر آپ کو اس کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ فرشتے آپس میں ابھی تبصرہ ہی کر رہے تھے کہ عرش سے آواز آئی کہ آدم تیرا افسانہ بڑا پر درد ہے۔ یعنی فرشتے آپس میں کیا بات کر رہے تھے، جیسے پچھلے بند ہم نے پڑھا ہے کہ فرشتے پچھلے بند میں ہم نے پڑھا ہے کہ اس قدر شوق ہے کہ تاج و مسجود ملائک وہی آدم ہے، فرشتوں کو بھی حیرت کی آواز ہے، عرش والوں میں کھلتا نہیں یہ راز ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ جو ہے نا وہ کس کی آواز ہے، کوئی کہتا ہے کہ کس کی آواز ہے۔ تو یہ جو حیرت میں مطلع تھی آسمانی دنیا کی مخلوق، اس پر وہ فرشتے ابھی تبصرہ ہی کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آ گئی کہ اے انسان، تیرا افسانہ بڑا پردرد ہے، بے چین آنسوؤں سے تیرا پیمانہ بھر چکا ہے، تو بہت دکھ میں مبتلا ہے، تیرے اس پردرد شکوے نے آسمانوں کو بھی تیرا ہمدرد بنا دیا۔ شکوے کو شکر کے انداز میں پیش کرنے کا انداز بہت ہی خوب ہے کہ اس طرح بندوں کو اپنے رب سے ہم کلام ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ تو یہ جو اقبال نے جواب شکوہ میں اللہ کی طرف سے یہ جواب دیا، کیونکہ جب اقبال کا شکوہ عرش پر پہنچا تو فرشتوں نے اس میں جو حیرت میں مبتلا ہوئے وہ جواب شکوہ میں اس نے جواب دیا اقبال نے۔ اب 5ویں بند میں خدا کی طرف سے جو باقاعدہ جو اس 5واں بند میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جواب شکوہ شروع ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ ہماری ذات تو ہمیشہ بخشش برمائل رہتی ہے لیکن کوئی سوال کرنے والا ہی نہیں، اور اس میں باقاعدہ اللہ تعالیٰ پھر جواب دے رہا ہے کہ انسان تیرا شکوہ بجا ہے، لیکن ہم تیرے شکوے کو اس وجہ سے بے معنی قرار دیتے ہیں کیونکہ اس میں قصور تیرا ہی ہے، ہماری رحمت کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے، ہم فضل کرنے والے موجود ہیں۔ اے انسان، تیرا جو شکوہ ہے کہ ہم نے کفار کو زیادہ دے دیا، مسلمانوں پر کو کچھ نہیں دیا، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، تو یہ جو برق گرتی ہے بیچارے مسلمانوں پر، اقبال نے شکوہ میں اللہ سے یہ شکوہ کیا ہے کہ رحمتیں ہیں تیری تو اغیار کے کاشانوں پر، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، کہ اللہ تیری رحمتیں تو غیروں کے اوپر ہیں، مسلمانوں کے اوپر تو
مصیبتیں ہیں، ظلم ہیں، تکالیف ہیں، کشمیر میں دیکھ لیں، فلسطین میں دیکھ لیں، چچنیا میں دیکھ لیں، دیگر جگہ عراق میں دیکھ لیں یا افغانستان میں دیکھ لیں، تو ہر جگہ مسلمان پس رہا ہے. تو اقبال نے اس وقت شکوہ کیا تھا کیونکہ مسلمان اس وقت بھی پس رہا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس میں اب یہ جواب شکوہ، اقبال خود ہی اس کا جواب، ٹھیک ہے، اور جواب یہی دیا اس نے کہ اے مسلمان تو میری طرف آ تو صحیح، میری طرف تو آتا ہی نہیں ہے، مجھ سے ہم کلام ہوتا ہی نہیں، مجھ سے بات ہی نہیں کرتا، اس وجہ سے تیرا جو دامن ہے وہ خالی ہے. حوالہ کے اشعار آپ کے سامنے ہیں. وہ دین کے بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے. یہ مولانا الطاف حسین علی کا شعر ہے پہلا، اور یہ پہلی جو فرسٹ ایئر کی کتاب، سیکنڈ ایئر کی کتاب ہوتی تھی، اس میں ایک نظم تھی، عرض حال بجناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مولانا علی نے اسلام کے اتار چڑھاؤ پر، اسلام کے مد و جزر پر ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے مد و جزر اسلام، جس کو ہم مسدس علی کے نام سے جانتے ہیں. اس کے آخر میں یہ ضمیمہ ہے، آخر میں یہ نظم ڈالی گئی ہے، اور اس میں مولانا علی نے اقبال کی طرح حضور کی خدمت میں ایک استغاثہ پیش کیا ہے. اور اس استغاثہ میں یہ بات بیان کیا علی نے، ایک وقت تھا کہ اسلام بلندیوں پر تھا اور آج مسلمان زوال کا شکار ہے. یہ ساری چیزیں اس میں بیان ہوئی. ایک وقت تھا کہ جو ہے نا وہ دین کی بڑی شان و شوکت تھی، دین کی ماننے والے کی بڑی شان و شوکت تھی، آج دین بھی جو ہے نا وہ تنہا ہے اور دین کے ماننے والوں کی بھی کوئی عزت نہیں. تو یہ اس وقت شعر کہا کہ جو دین کے بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، کیسرا کسرا کے محلات تک کلمہ خداوندی پہنچا، پردیس میں وہ آج غریب الغربا ہے. غریب کہتے ہیں ویسے بھی اجنبی کو، اور غریب الغربا مراد اجنبیوں پر بھی اجنبی، یعنی بہت خستہ حالت. دوسرے میں پھر اے خدا شکوہ ارباب وفا بھی سن لے، خو کرے ہم سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے. اقبال نے یہ شکوہ کا شعر ہے، یہ جو دوسرا شعر ہے یہ علامہ اقبال کی نظم شکوہ کا شعر ہے. شکوہ نظم میں علامہ اقبال نے اللہ سے شکوہ کیا، تو یہ شکوہ کرتے ہوئے کہا کہ اے خدا ہم تیرے وفا شعار بندے ہیں، ہم سے اب تھوڑا سا شکوہ بھی سن لے، خو کرے ہم سے تھوڑا سا گلا بھی سن لے. خو کرے ہم حمد کرنے کا عادی، تعریف کرنے کا عادی، اے خدا ہم تیری تسبیح و تحلیل تیری پاکی بیان کرتے ہیں، لیکن آج میں تھوڑا سا گلا کر رہا ہوں، تو وہ گلا بھی تو ہمارا سن لے. تو یہ پانچویں بند کی تشریح آپ کے سامنے کمپلیٹ ہوتی ہے. ہم چھٹے شعر کی طرف بڑھتے ہیں. چھٹا بند ہے جو ہم پچھلے بند کی کچھ تشریح میں بھی اس کا حصہ ہم نے پڑھا. ہم تو بہت مشہور شعر ہے اور یہ بہت مشہور بند ہے یہ. ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں، تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر و آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں. کوئی قابل ہو تو ہم یہ گل نہ پڑھنا ہے اس کو، جس سے تعمیر و آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں، یہ لفظ نہیں ہے بلکہ لفظ ہے جس سے تعمیر و آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں. گل مٹی کو کہتے ہیں اور گل پھول کو، یہاں لفظ گل ہے، کاف نیچے زیر ہے. کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. اس کے الفاظ مانیں گے، مائل بکرم مہربانی کرنے کے لیے تیار ہونا، سائل مانگنے والا، راہ دکھلائیں کسے راہ رو منزل منزل کے راستے پر چلنے والا مسافر، راہ رو مسافر، منزل منزل کا مسافر مراد جستجو رکھنے والا منزل کی. تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، جوہر قابل اہلیت، جوہر صلاحیت کو کہتے ہیں، اہلیت نہیں ہے، جس سے تعمیر و آدم کی ہے وہ گل ہی نہیں، مٹی نہیں. شان کئی، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں. یہ جو کئی کا لفظ ہے، کئی یہ جو ہے نا ایران کے ان بادشاہوں کی شان و شوکت کی طرف اشارہ ہے جن کے ناموں سے پہلے کئی کا لفظ ہوتا تھا. اور یہ جو کیانی خاندان ہے ایران کا، اس کی طرف اشارہ ہے کہ شان کئی، یعنی کئی جو خاندان ہے ایران میں، اس کی بارے میں مشہور تھا کہ اس کی بادشاہت کا سورج کبھی غروب نہیں ہوگا، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ سدا بادشاہی اللہ کی ہے، ہر چیز کو زوال ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے. تو دارا کو بھی کہتے تھے اس کی بادشاہت کا بھی سورج غروب نہیں ہوگا، مگر نہ گورے سکندر نہ قبر دارا مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے. تو ہم شانیں کئی دیتے ہیں، یعنی جس طرح ایران کے بادشاہوں کو ہم نے شان و شوکت دی ہم دیتے ہیں.
ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. یہ اس کے الفاظ میننگ ہے. تشریح اس کی ہے کہ شکوہ کرنے والے ہم تو ہر وقت انسانوں پر مہربانی کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، لیکن مسلمانوں میں اس وقت کوئی بھی ہماری مہربانیوں کا خواہش مند نہیں. ہم کس کو زندگی کی صحیح راہ دکھلائیں، کیونکہ تم میں سے کی کوئی بھی منزل مقصود کی طرف جانے کے لیے آمادہ ہی نہیں، کوئی راہ رو منزل ہی نہیں ہے، سائل ہی نہیں ہے. ہماری تربیت تو سارے جہاں کے لیے ہے، مگر ان مسلمانوں میں کوئی شخص ایسا بھی موجود نہیں جو ہماری تربیت کے اثر کو قبول کرنے کا جذبہ رکھتا ہو. سچ تو یہ ہے کہ یہ وہ مٹی نہیں جس سے انسان کی تعمیر ہو. ہمارا تو ہمیشہ یہ دستور رہا ہے کہ ہم صلاحیت اور قابلیت رکھنے والوں کو شانہ ٹھاٹھ عطا کیا کرتے ہیں. ہم ڈھونڈنے والوں کو نئی دنیا بھی دیتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ ڈھونڈنے والا بھی تو ہو. تشریح میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو مسلمانوں پر اپنا فضل و کرم کرنے اور انہیں سیدھی راہ دکھلانے کے لیے تیار ہیں، لیکن ان کے دلوں میں سچی طرح بھی نہیں ہے اور قبولیت کا مادہ بھی غائب ہو چکا ہے. یعنی قبول ہی نہیں کرتے چیزوں کو. جیسے دیکھیں نا ہمارے معاشرے میں اگر آپ سیدھی بات کسی کو بتائیں تو وہ سیدھی بات سننے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں ہے. یہی تو وہ بات کر رہا ہے اقبال جواب شکوہ میں کہ مسلمان سیدھی بات اچھی نصیحت سننے کے لیے تیار نہیں ہے، عمل کرنا تو دور کی بات ہے. جب آپ کسی کو نصیحت کریں اور آپ کوئی نصیحت آپ کی سنے ہی نہیں تو پھر کیا ہے کہ الٹیمیٹلی آپ نصیحت کرنا چھوڑ دیں گے. ایسے ہی جب خدا اس قوم کو سدھارنا چاہتا ہے مگر یہ قوم سدھرتی نہیں ہے، کوشش ہی نہیں کر رہی، تو پھر خدا کی طرف سے فضل کا اور رحمت کا دروازہ بھی بند ہو جاتا ہے. ہمارا اقبال جواب شکوہ میں کہتا ہے ہمارا فیض تو ہم ہے، ترقی کے اصول اب بھی موجود ہیں، لیکن اگر مسلمان ان سے فائدہ نہیں اٹھاتے تو یہ سراسر ان کا اپنا قصور ہے. ہمارا قانون ہے جو لوگ ہمارے راستے کو پانے کی جدوجہد کرتے ہیں ہم انہیں اپنا راستہ دکھاتے ہیں. ارشاد خداوندی ہے قرآن پاک ہے لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہ نہیں ہے الا ما سعی مگر جس کے لیے اس نے کوشش کی. یعنی انسان کے لیے وہی ہے جس کی اس نے کوشش کی. ترجمہ لکھا ہوا نیچے انسان کو وہی ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے. تو اب اس جواب شکوہ میں یہ جواب یا آپ کو سمجھ آ رہا ہوگا کہ یہ جواب آ گیا خدا کی طرف سے کہ ہم تو مہربانیاں کرنے کے لیے تیار ہیں، مگر کوئی ڈھونڈنے والا تو ہو، کوئی قابلیت رکھنے والا تو ہو، کوئی جستجو رکھنے والا، آرزو رکھنے والا تو ہو، کوئی پیاسا تو ہو. کنواں پیاسے کے پاس نہیں آتا، پیاسا کنویں کے پاس جاتا. جہاں یہ ماجرا ہے کہ اگر کنواں پیاسے کے پاس آ جائے تب بھی پیاسا پانی پینے کے لیے تیار نہیں ہے. اس قدر ہم زوال کا شکار ہیں، اس قدر ہم سست اور کاہل اور غیر ذمہ دار ہو چکے ہیں. اب اس کے حوالہ کے اشعار دشت دشت ہیں دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم. جو ہمارے آبا و اجداد تھے ان کا یہ سبق ہوتا تھا کہ وہ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ ہم حالات سازگار ہیں یا نہیں ہیں، وہ چاند کی باسی لگا دیتے تھے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ غزوہ بدر کے اندر کتنے مسلمان تھے؟ 313، اور کفار کا ہزاروں کا لشکر تھا. مسلمانوں کے پاس سامان جنگ بھی نہیں تھا، مگر کیا تھا ان مسلمانوں کے اندر جذبہ جہاد تھا. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ، کتنے ہی تھوڑی تعداد والے ہیں جو بڑی تعداد والوں پر غالب آ جاتے ہیں، فتح حاصل کر لیتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کم تعداد والوں کے پاس جذبہ کم نہیں ہے، حوصلہ کم نہیں ہے، یقین پختہ ہے. آج ہمارے پاس یقین کی کمی ہے. اقبال نے کہا تھا خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زباں تو ہے، یقین پیدا کر غافل کے مغلوب گماں تو ہے. آج کا انسان تو شکوک و شبہات اور گمان کا شکار خوردہ ہے، یقین پختہ نہیں ہے اس کے پاس. جو کہتے ہیں جوز ہو کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں کرتی ہیں جب یقین ہو، یقین نہ ہو تو پھر زنجیریں نہیں کرتی. یقین ہو تو دشت دشت دریا بھی بندہ نہیں چھوڑتا، پھر بحر ظلمات میں بھی گھوڑے دوڑا دیتا ہے اور پھر وہ روشنی پیدا کرتا ہے. مگر افسوس کہ مسلمانوں کے پاس یقین کی دولت کی کمی ہے، احساس کی دولت کی کمی ہے. اقبال نے کہا تھا وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا،
کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. مولانا علی کا یہ شعر ہے دوسرا. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ وہ جس کو خیال آپ اپنی حالت بدلنے کا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. بے شک اللہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جس قوم کو اپنی حالت کے بدلنے کا خود خیال نہیں. اسی وجہ سے اقبال نے فلسفہ خود ہی بھی یہ دیا، خود شناسی، خدا شناسی. خود کو بدلو، خدا بھی تمہارے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے گا. مگر آج کا انسان امت مسلمہ کا چاہتا یہ ہے کہ میں خود کو تو نہ بدلوں. آگے شعر میں آئے گا لفظ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا، میں کچھ بھی نہ کروں، اپنی نیتیں بھی پختہ نہ کروں اور میرے لیے من و سلبہ بنی اسرائیل کی طرح نازل ہوتا رہے. یوں نہیں ہوتا. عزیز طلباء، یہ شعر نمبر 6 ہو گیا کمپلیٹ. اب شعر نمبر 7 کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. اور یہ جو شعر ہے یہ کمال کا شعر ہے، اور جواب شکوہ کی جو ہے نا وہ ایک جان آپ کہہ سکتے ہیں کہ یا جو شکوہ کا جواب ہے وہ اس 7ویں بند میں بالکل مرکوز ہے. بند کر دیا اقبال نے جواب کو سارے کو. تھوڑے سے الفاظ مشکل ہیں لیکن انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی. ہاتھ بے زور ہیں، الحاد سے دل خوگر ہیں، امت باعث رسوائی پیغمبر ہیں. بت شکن اٹھ گئے، باقی جو رہے بت گر ہیں. تھا ابراہیم پدر اور پسر آزر ہیں، بادہ آشام نئے بادہ نیا خم بھی نئے، حرم کعبہ نیا بت بھی نئے تم بھی نئے. کیا بات کی اقبال. ہاتھ پہ زور ہے، بے طاقت ہے. الحاد اللہ کے وجود کا انکار کرنے والا یعنی کفر، اسی سے نکلا ملحد، خدا کے وجود کا انکار کرنے والا. الحاد سے دل خوگر، خوگر ہونا عادی ہونا، جیسے ہم پیچھے بڑھ چکے ہیں. خوگر ہے، ہم سے تھوڑا سا گلا بھی سن رہے تو خوگر عادی. اصل میں خو فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے عادت. خوگر عادت اختیار کرنے والا، عادی. امتی باعث رسوائی پیغمبر کی، امت پیغمبر کی رسوائی کا باعث بنا ہوا، بدنامی کا باعث بنا ہوا. بت شکن اٹھ گئے، بت توڑنے والے. اور سلطان صلاح الدین ایوبی، سلطان محمود غزنوی، سلطان محمود غزنوی کو بت شکن کہا جاتا تھا. اور جب تک یہ ہمارے اندر یہ لوگ موجود رہے، ہماری عزتوں کے جھنڈے بلند رہے. اور جب سے یہ لوگ اٹھ گئے، ہمارے اندر سے جذبہ جہاد بھی ختم ہوا اور ہم نے بت چکنی سے بت گری شروع کر دی. پھر زوال ہمارا مقدر ہو گیا. تو کہا کہ بتوں کو توڑنے والے اٹھ گئے، اب جو باقی ہیں وہ بت گر، بت بنانے والے ہیں. اس کی واضح مثال دیکھ لیں کہ آپ عرب ریاست کے اندر ابوظہبی کے اندر ایک بہت بڑا ہندو مندر تعمیر کر دیا گیا. اب اس سے اندازہ لگا لیں کہ جو اسلام کے قلعے عرب ریاستیں تھیں وہاں اب کیا ہے، بتوں کی باقاعدہ جو ہے نا وہ ترویج و اشاعت ہو رہی ہے، بدھ مت کی اور بتوں ہندوازم کی. تھا ابراہیم پدر اور پسر آزر، ابراہیم باپ تھا اور پسر بیٹا، رات اولاد آزر ہے. آزر بت تراش اور ابراہیم کے در بت شکن. حضرت ابراہیم تو بتوں کو توڑنے والے تھے اور پسر باپ جو بیٹا جو تھا وہ کیا کرنے والا تھا، بتوں کو تعمیر کرنے والا تھا. تو بات یہ سمجھائی کہ تمہارے آبا و اجداد تو حضرت ابراہیم کے نقش قدم پر تھے، وہ تو بتوں کو توڑنے والے تھے، مگر تم پسر آزر کی طرح کے نقش قدم پر ہو. اقبال اس چیز پر جو ہے نا وہ نوحہ گناہ ہے اور شکوہ کر رہا ہے. بادہ آشام نئے بادہ نیا خم بھی نئے. بادہ آشام شراب پینے والے، شراب پینے والے بھی نئے ہیں، بادہ بھی نیا، شراب بھی نئی، خم مٹکا بھی نیا، سرائی کے نہیں. حرم کعبہ بھی نیا، بت بھی نئے تم بھی نئے. ہم تم نے جو کعبہ تو ایک ہی ہے مگر وہ کہتے ہیں حرم کعبہ تم نے نیا بنا لیا، بت بھی نئے. مطلب یہ ہے کہ پہلے تم بتوں کی پوجا کرتے تھے، اب دنیا دولت کی پوجا کرتے ہو، جدت کی طرف آ گئے ہو، دنیا پرستی کی طرف آ گئے ہو. تم بھی نئے ہو، تم بھی وہ نہیں ہو جو تمہارے آبا و اجداد. یعنی واضح فرق ہے، واضح تفاوت ہے. اقبال نے طلوع اسلام میں اور خطاب پر جوانان اسلام نظم میں اس چیز کو بیان کیا ہے کہ اقبال نے اس میں امت مسلمہ کے نوجوانوں کو جو ہے نا یہ پیغام دیا ہے کہ امت مسلمہ کے نوجوان جو ہے نا وہ تو کس ڈگر پہ جا رہا ہے. تیرا تعلق تو ان لوگوں سے تھا جو دنیا کو فتح کرنے والے تھے. وہ کہتے ہیں کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو ہے جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا.
تو اے نوجوان مسلم، کبھی تو نے غور و فکر کیا ہے؟ تیرا تعلق تو ان سے ہے کہ جو بلند ہمت تھے، مگر اے مسلمان تو نے اپنی پستی مقدر بنا لی ہے۔ اسی طریقے سے اب آگے ہم بڑھتے ہیں تو اس کی تشریح کی طرف۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ اے مسلمان، تیرے ہاتھوں کے اندر طاقت نہیں رہی، تو نے اپنے آپ کو سست اور کاہل بنا لیا ہے، تو نے سستی اور کاہلی اختیار کر لی ہے۔ اے مسلمانوں، تم اب وہ نہیں رہے، تمہارے دل ہم سے منکر ہو چکے ہیں، ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ چکے ہو، تم میں جو لوگ بتوں کو توڑنے والے تھے وہ جا چکے ہیں، تم بت بنانے والے اور بت پرست آ چکے ہو۔ ظاہری بات ہے بالکل متضاد اپوزٹ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں۔ ہمارے ابا اجداد خدا کے گھروں کو آباد کرنے والے تھے، اور آج ہمارے گھر خدا کے گھر ویران ہیں۔ وہ لوگ دین و اسلام کی پیروی کرنے والے تھے، ہم دنیا پرستی کی پیروی کرنے والے۔ تو کہا کہ تم نے اپنے اپنے مفادات کی خاطر ایسی چیزوں کی پوجنا شروع کر دیا جو تمہیں سوائے بربادی کو کچھ نہیں دینے والی۔ تم شریعت بھول چکے ہو، قرآن بھول چکے ہو، حدیث بھول چکے ہو، اپنا نیا کعبہ بنا لیا ہے۔ دنیاوی لالچ میں آ کر تم بھی بھول گئے کہ یہ تمہارا رب بھی صرف اور صرف عبادت کے لائق ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ وہی عبادت کے لائق ہے، وہی حقیقی مددگار ہے۔ تو کہا کہ تمہارے کردار جو ہے نا وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسوائی کا باعث بنے ہو۔ آگے جا کے اس کی تشریح میں ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں گا جس چیز کو مزید ایکسپلین کرے گا کہ امتی رسول اللہ کی رسوائی کا باعث کیسے بنے ہوا ہے۔ بت شکن اٹھ گئے، باقی جو رہے بت گر ہیں۔ کی طرف ہم بڑھتے ہیں کہ آج کے مسلمانوں میں قوت اور طاقت نہیں، سب بے دینی کی طرف مائل ہیں۔ پیغمبر اسلام کی امتی اپنے پیغمبر کی رسوائی کا باعث بن رہے ہیں۔ میری توحید کی خاطر لڑتے تھے، بتوں کو پاش کرتے تھے، یہ کمپوزنگ میں مسٹیک ہے، بتوں کو پاش کرتے تھے، وہ اس دنیا سے اٹھ گئے، اور جو مسلمان دنیا میں موجود ہیں وہ بت بنانے والے، شراب پینے والے، شراب کے جو ہے نا وہ لوگ ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ شراب کے پیالے بھی وہ نہیں، شراب کے خم بھی وہ نہیں ہے جو پہلے تھے، شراب بھی نہیں، شراب پینے والے بھی نہیں، شراب کے خم بھی نہیں۔ تم نے بیت اللہ کو پس پشت ڈال کر اپنے لیے نئے کعبے تلاش کر لیے، تم نئے خداؤں کی عبادت میں مصروف ہو، تم بالکل نئے اور بدلے ہوئے لوگ ہو۔ تمہارے باپ دادا کی مثال ابراہیم جیسی ہے اور تمہاری مثال آزر جیسی ہے۔ تمہارے باپ دادا کی مثال ابراہیم کی طرح ہے جو بتوں کو توڑتے تھے اور دین اسلام کی خاطر اپنے آپ کو آگ میں بھی ڈلوا دیا، اور تمہاری مثال تو آزر کی طرح ہے جو بت بنانے والے۔ تو یہ واضح ایک کمپیریزن بیان کیا ہے۔ یہ کمپیریزن بیان کر کے اقبال جواب شکوہ میں جواب دینا چاہتا ہے، اے مسلمانوں، تمہارے حالات اگر سخت ہیں، تم غربت افلاس کی چکی میں پس رہے ہو، مظلوم ہو، تو اس میں تمہارا اپنا ہی قصور ہے۔ تم اٹھے کیوں نہیں؟ تم بیدار کیوں نہیں ہوتے؟ تم اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا باعث کیوں نہیں بنتے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسوائی کا باعث بنے ہوئے ہیں۔ جیسے آج ہمارا کردار ہے، آج ہمارا اخلاق ہے، یہ ہمارے رسول کی رسوائی کا باعث بنا ہوا ہے۔ جیسے کہ وہ انڈیا کے ایک مشہور رائٹر ہے جس نے عرب کے چاند کے نام سے کتاب لکھی ہے، اور جب اس سے پوچھا گیا کہ تم نے اتنی سیرت کی بہترین کتاب لکھی ہے، اگر تمہاری کتاب کو مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے یہ تو مصنف پکا مسلمان ہے، لیکن تم ہندو ہو، تم اسلام کی طرف کیوں نہیں آ جاتے؟ تو اس نے جو جواب دیا وہ ہمیں جو ہے نا وہ شرمندہ کرنے کے لیے کافی ہے اگر احساس ہو تو اس نے کہا کہ اگر جب میں دین اسلام کی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھتا ہوں تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں مسلمان ہو جاؤں، لیکن جب میں اس مسلمان کے کردار کو دیکھتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ہندو ہی ٹھیک۔ یعنی ہمارے آباء و اجداد کا کردار لوگوں کو اسلام کی طرف لاتا تھا، اور ہمارا کردار کیا کر رہا ہے؟ لوگوں کو اسلام سے دور کر رہا ہے۔ بادشاہی مسجد کے احاطے میں ایک فقیر بیٹھا، باہر دروازے کے پاس ایک فقیر بیٹھتا، کوئی نظر و نیاز اس کو لوگ دیتے تھے، وہ اٹھا کے لے جاتا شام کے وقت۔ ایک دفعہ یہ مغل بادشاہی کا جو دور ہے، اس سے کیا تقسیم سے پہلے کا دور ہے، اور یہ جو انگریز حکومت تھی اس دور کی، انگریز بادشاہت کے دور کی بات ہے، مغل بادشاہ کے زوال کے بعد۔ وہ بادشاہی مسجد کے دروازے کے باہر جو فقیر بیٹھا چندہ لیتا تھا،
بھیک مانگتا تھا۔ ایک انگریز وفد آیا، اس میں ایک انگریز اپنا پرس نکالتا ہے دروازے پر پہنچ کر اور اس فقیر کو چند درم و دینار یا جو بھی نقدی ہے وہ دیتا ہے، اور اس کے بعد اپنا پرس اپنی جیب میں ڈالنے لگتا ہے، مگر اس کا پرس جیب میں نہیں جاتا، گر جاتا ہے۔ کچھ لمحے بعد فقیر وہ پرس اٹھا لیتا ہے، اور اس فقیر کو تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو وہ شخص تھا جو مجھے خیرات دے کر گیا ہے، یہ تو اس کا پرس ہے۔ وہ بادشاہی مسجد میں ڈھونڈتا ہے مگر اسے نہیں معلوم، پتہ چلتا کہ وہ انگریز کہیں بگڑی دروازے سے نکل جاتا ہے۔ وہ پرس اپنے پاس سنبھال کے رکھ لیتا ہے۔ 1 سال کے بعد پھر انگریزوں کا وفد آتا ہے، پھر اس میں وہ نوجوان انگریز بابو موجود ہوتا ہے۔ فقیر اسے اب پہچان لیتا ہے۔ اب جب فقیر اسے پہچان لیتا ہے، اس کو دروازے پہ روک لیتا ہے، دروازے پہ روک کر اسے کہتا ہے کہ بابو یہاں کھڑے ہو جاؤ، میں گھر جاتا ہوں تمہارے لیے کچھ چیز لے کے آتا ہوں۔ انگریز بابو پریشان ہوتا ہے کہ یہ فقیر میرے لیے گھر سے کیا لائے گا۔ وہ گھر جاتا ہے تو اس کا وہ پرس اٹھا کر لاتا ہے اور اس کے حوالے کرتا ہے۔ انگریز پر پرس کھول کر دیکھتا ہے تو اس میں وہ ساری نقدی منوان محفوظ ہوتی ہے، ایک ذرا بھی اس میں سے گم نہیں ہوتا۔ انگریز کبھی اس پرس کی نقدی کو دیکھتا ہے، کبھی مسلمان فقیر کی حالت کو دیکھتا ہے، تعجب میں اور حیرت میں مبتلا ہے کہ یہ فقیر مسلمان غریب بیچارہ، اور اس پرس میں اتنے درم و دینار اور اتنی نقدی، اگر یہ چاہتا تو رکھ لیتا اور اس کو زندگی بھر بھیک مانگنے کی ضرورت نہ پڑتی، مگر اس نے ایک پائی بھی بیچ میں سے نہیں نکالی اور مجھے واپس کر دیا۔ یہ اس نے سوال کیا کہ مسلمان فقیر، یہ کیا ماجرا ہے کہ تم نے ایک درم یا ایک سکہ بھی، ایک پائی بھی نہیں بیچ میں سے نکالی؟ تو اس انگریز نے، جو مسلمان فقیر نے جواب دیا، وہ ہمارے لیے سنہری روپ سے لکھنے کے قابل ہے اور دامن سے باندھنے کے قابل۔ مسلمان فقیر نے کہا کہ انگریز تم ہو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، اور میں ہوں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا۔ بروز حشر اگر تمہارے نبی نے میرے نبی سے کہہ دیا کہ تمہارے امتی نے میرے امتی کا پرس اٹھایا تھا مگر واپس نہیں دیا تھا، تو بتاؤ کہ اس وقت کیا ہوگا کہ میرے نبی شرمندہ ہو جائیں گے۔ اس نے کہا کہ میں اپنے نبی کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتا۔ جو فقیر نے آخری جملہ کہا، اس نے کہا کہ انگریز میں مسلمان فقیر بیکاری ضرور ہوں مگر بے غیرت نہیں ہوں۔ آج یہ چیز ہے کہ ہمارے پاس غیرت دینی نہیں ہے۔ غیرت ہے بڑی چیز اس جہان تگ و دو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ کہ یہ تو درویش کو بادشاہوں کا لباس اور بادشاہوں کا تاج بناتی ہے۔ اگر انسان کے اندر غیرت بہت بڑی طاقت ہے، اور یہ ساری جتنے بھی جہاد ہیں، جتنے بھی فتوحات ہیں، یہ غیرت ایمانی اور غیرت اسلامی کے جذبے کے ساتھ لڑی گئی ہیں اور فتوحات ہوئی۔ ہم اس کے حوالہ کے اشعار کی طرف پڑھتے ہیں تو جو اقبال نے اس میں مرثیہ بیان کر دیا ہے مسلمانوں کے زوال کے اسباب کی طور پر، اس میں یہ بھی اقبال کا شعر آپ کے سامنے جو حوالے کے طور پر دونوں اشعار ہے کہ مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ اصل میں تو یہ بھی جو ہے نا وہ پورا ایک بند ہے، پورا بند اس طرح ہے یہ کہ واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برق تبی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذان روح بلالی، کہ بلال کی اذان کی رسم تو ہے مگر حضرت بلال کی روح نہیں ہے۔ فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ یہ اس جواب شکوہ نظم کا جو اوریجنل بند نمبر 16 ہے وہ ہے یہ، اور اس کا یہ آخری شعر آپ کے سامنے ہے۔ اس میں پورا جواب دیا اقبال نے کہ اے مسلمان، تیرے پاس پختہ خیالی نہیں رہی، تیرے پاس ایمانی روحانی طاقت نہیں رہی، فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہیں رہی، تیری مسجد مرثیہ رونا دھونا کر رہی ہیں کہ نماز ہی نہیں ہے۔ تو مسجد لاہور میں ایک مسجد بنی جس کا نام ہے شبر، تو مسجد کا نام ہے شبر۔ اقبال نے جب دیکھا کہ مسلمانوں نے راتوں رات مسجد بنا دی مگر مسجدوں میں نمازی تو ہے نہیں، تو اقبال نے کہا کہ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ اب دوسرے شعر میں اقبال کیا کہتا ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر تم خار ہوئے تارک قرآن۔
یعنی وہ عزتیں تھیں ان کے پاس، تو وجہ کیا تھی کہ وہ مسلمان تھے، قرآن کے فلسفے پر عمل پیرا تھے. اور ہم خوار ہو گئے ہیں کہ ہم نے تارک قرآن ہیں، ہم نے قرآن کو اوپر رکھ دیا ہے، بلا دیا ہے، قرآن کو پڑھتے نہیں ہیں، اس کو پڑھنا بھی نہیں آتا، سمجھنا تو دور کی بات. یہ زوال کے بنیادی اسباب ہیں، اور جب تک ان بنیادی اسباب کو ہم ختم نہیں کریں گے، زوال ہمارے اوپر سے نہیں ختم ہوگا. جتنی مرضی ہے سائنسی ترقی کر جائیں، دنیاوی اعتبار سے جتنی مرضی ترقی کر دیں، اگر عزت ہماری قرآن و سنت کی تعلیم اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تعلق مضبوط کرنے سے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے. 8ویں بند کی طرف بڑھتے ہیں. 8واں بند ہے کہ صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے؟ صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے؟ نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے؟ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے؟ میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے؟ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی مگر تم کیا ہو؟ ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. اس کے الفاظ میننگ دیکھنے. صفحہ دہر دنیا، دہر زمانے کو کہتے ہیں. باطل کو مٹایا کس نے؟ باطل مخالفین یعنی کفر کو. میرے نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا کس نے؟ یعنی انسانیت کو غلامی سے کس نے چھڑایا؟ پیغمبر اسلام نے. میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے؟ یعنی سجدے کس نے کیے؟ بزرگوں نے، آباء و اجداد نے. میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے؟ ہمارے آباء و اجداد تھے. تو اب یہ وہ کہتا ہے کہ صفحہ دائر سے باطل کو مٹانے والے تمہارے آباء و اجداد، نوع انسانی کو غلامی سے چھڑانے والے تمہارے آباء و اجداد، پہلی صدی کے لوگ. حضور نے فرمایا خیر القرن کرنی، بہترین صدی میری صدی ہے. تو یہ جو قرون اولا پہلی صدی کے مسلمانوں کی بات کی جا رہی ہے، جب وہ جو ہے نا وہ عزتوں اور بلندیوں کے معیار پر تھے. تو میرے کعبے کو جبینوں سے بٹھایا کس نے؟ ہمارے آباء و اجداد نے. میرے قرآن کو سینے سے لگایا ہمارے آباء و اجداد نے. تو اب اقبال نے پہلے 4 مصروں میں بات کی اور پھر 5ویں مصرے میں کہتے تھے تو آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو، کہ تمہارے آباء و اجداد میں یہ چاروں خصلتیں پائی جاتی تھی، مگر تم کیا ہو؟ تم نے نہ باطل کو مٹایا ہے، نہ نوع انسانی کو غلامی سے چھڑایا ہے، نہ کعبے کو زمینوں سے بسایا ہے، نہ قرآن کو سینے سے لگایا ہے. ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کل کے انتظار میں بیٹھے ہو. فردا کہتے ہیں کل. تو آج جیسے ہم سست اور قائل ہیں، ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارا کام بھی کوئی کر جائے. تو اقبال نے اس چیز کی طرف کیا ہے. تشریح کی طرف بڑھتے ہیں. نظم شکوہ میں اقبال نے اللہ سے جو گلہ کیا کہ تیری اس دنیا میں مسلمانوں ہی نے کفر کو مٹایا، جہالت کی غلامی کو ختم کیا، تیرے کعبے کو آباد کیا، تیری کتاب کو انہوں نے سینوں میں محفوظ کیا. اللہ نے اقبال کو مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا تمہارا یہ دعویٰ بالکل غلط اور لغو ہے کہ ہم نے باطل کے خلاف لڑ کر اسے صف ہستی سے مٹایا نہیں، انسانیت کو غلامی سے نجات دلائی تھی. تمہاری یہ بات درست نہیں کہ تم اپنے سجدوں سے کعبے کو زینت بخشتے ہو، میرے قرآن کو سینے سے لگا کر اس کی احکامات کی کہا یہ کارنامے تم نے انجام نہیں دیے، یہ تمہارے آباء و اجداد نے سر انجام دیے. اور جب تمہارے آباء نے یہ اجداد نے یہ کارنامے سر انجام دیے تو میں نے بھی ان پر اپنی رحمت کے دروازے کھولے اور انہیں عزتیں بخشی. بتاؤ مگر تم نے کیا کیا؟ تم تو بیکار اور نکمے ہو اور آئندہ کل کے منتظر ہو. جب تک تمہارے اندر آباء و اجداد کی خصلتیں نہیں آئیں گی اس وقت تک تم عزتوں کے بلند منصب پر فائز نہیں ہو سکتے. شاعر نے آخری مصرے میں محاورے کا استعمال کیا ہے کہ تم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھنا، سست اور قائل ہو جانا، بیٹھے ہو یعنی بالکل بیکار بیٹھے ہو، آنے والے کل کے انتظار میں بیٹھے ہو کہ اللہ نے جو تقدیر میں لکھ دیا بس وہی ملے گا، خود سے کوئی کام نہ کرنے کی جستجو ہے باندھ رکھی ہے. تو حوالے کے طور پر آپ کے سامنے ایک آیت بھی ہے اور ایک شعر بھی ہے. یہ شعر پہلے بھی آپ کو پچھلی ایک سلائیڈ میں بتایا جا چکا ہے، اب دوبارہ شعر یہ آئے گا کیونکہ پس منظر وہی چل رہا ہے. تقریباً جتنے بھی حوالے کے اشعار آپ کو بتائے ہیں ان میں سے کوئی بھی کسی بھی جگہ شعر لگ سکتے کیونکہ نظم ہے، اور نظم کی یہ خوبصورتی ہوتی ہے کہ نظم کے حوالہ کے اشعار پوری نظم کی کسی بات کی تشریح میں بھی آ سکتے ہیں. آیت سورۃ الرعد کی آیت نمبر 11، اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اس چیز کو نہ بدلیں جو ان کے نفوس میں ہو یعنی ان کے ذہن ہو. یعنی ہم جب سب
سب سے پہلے مائنڈ چینج اس کو کہتے ہیں، برین واشنگ. جب تک ہم اپنا دماغ اپنی نیتوں کو نہیں بدلتے اس وقت ہماری حالت نہیں بدلتی، اور جب تک ہماری حالت نہیں بدلتی اللہ بھی حالت نہیں بدلتا. تو اس میں عہد کرنا ہے کہ ہم نے اپنی حالت کو بدلنا ہے، خود کو درست کرنا ہے. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت بدلنے کا. ٹھیک ہے عزیز طلباء، تو یہ آپ کے جو ہے نا وہ 4 اشعار مزید ہو گئے ہیں. کوشش کروں گا کہ اگلے لیکچر میں جو ہے نا وہ 5 اشعار ہم پڑھ لیں تاکہ تشریح پوری ہو جائے، کیونکہ ایک جواب شکوہ ہے، نظم ہے، تفصیلی نظم ہے، اور اقبال کی شاعری کو جو ہے نا وہ اتنے مختصر وقت میں کور نہیں کیا جاتا. تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ جو ہے نا وہ اس چیز کو اگلے کلاس میں ہم پورے 5 بند اگلے پڑھ لیں تاکہ 13 بند کمپلیٹ ہو جائیں. 8 بند ہم نے پڑھ لیے ہیں، ٹھیک ہے، 9 10 11 12 اور 13 یہ بند رہ گئے. تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں کوشش کریں ان کے اشعار کو لکھیں. آپ جیسے میں نے پچھلے لیکچر میں بتایا کہ شعر کا نام لکھیں، شعر لکھیں، اس کا حوالہ لکھیں، مفہوم لکھیں، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ اس کے حوالہ کے طور پر جو اشعار ہیں یا آیتیں ہیں وہ لکھ لیں. اس طریقے سے اسائنمنٹ کو آپ لوگوں نے کمپلیٹ کرتے جانا ہے. اور جب یہ تشریح کمپلیٹ ہو جائے گی کلاس میں انشاءاللہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے حاضر ہوں گے تو اس کام کو انشاءاللہ چیک کیا جائے گا. اوکے عزیز طلباء، اللہ حافظ.